اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمیع، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی۔ میرا ٹاپک بیسیکلی، کیونکہ فلم میں بھی ہر دفعہ یہ تعارف میں کرا رہا ہوتا ہوں کہ کیونکہ انفرٹیلٹی تھا تو میں زیادہ تر چیزیں اسی کے اوپر ہی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ ابھی تک جو ہم نے بات چیت کی تھی وہ تھی اولیگو اسپرمیا، میل فیمیل انفرٹیلٹی دونوں ہی تھی، جس میں اولیگو اسپرمیا کے اوپر ہم نے زیادہ باتیں کی تھی۔ اچھا، میں عام طور پہ لوگ جو ہے نا جب بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی اس میں تو وہ نسخوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں نسخہ بتائیں۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو 90% سے زیادہ لوگ جو ہے، ہمیں نسخہ تو آپ کچھ بھی دے دیں، سادہ سا بھری پڑی ہیں کتابیں، کوئی ایسی اس میں نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی نسخے کو استعمال کریں۔ لیکن جو بیسیکلی گائیڈ لائن جو ہم نے دی تھی کہ یہ گائیڈ لائن ہے اور اس گائیڈ لائن کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے گا۔ گائیڈ لائن کیا ہے کہ آپ کو ان کی مجموعی صحت کے بارے میں خیال کرنا ہے، وزن کے بارے میں خیال کرنا ہے، اور تھوڑا سا اسٹڈی کرتے رہنا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ 5-7 پروگرام تو شاید میں نے اسی پہ کر دیے کہ جس کے اندر صرف یہی تھا کہ ہماری گائیڈ لائن کیا ہوگی، ہمارے چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں ہیں، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ یہ ایک اچھی لائف اسٹائل کے لیے، اچھی صحت کے لیے یہ لائف اسٹائل اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہم کوئی اچھی صحت نہیں دے سکتے۔ آپ 60 یا 70-80 سال کے بعد بھی آپ بہت اچھی صحت کے سکے مالک رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرا آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ نسخوں کے چکر میں پڑنے کی بجائے، ابھی بھی میں ایک جگہ ایک نسخہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری 8-10 چیزیں گروپ میں تھی کہ وہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور آپ کی ٹائمنگ 45 منٹ کی ہو جائے گی اور عورت آپ سے پناہ مانگے گی اور اس میں یہ کچھ تھا اور وہ کچھ تھا۔ مطلب یہ لفاظی یا یہ چیز، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کو لائف اسٹائل کوئی نہیں، ہر چیز ایسے ایسے نسخوں کی، اور جس میں شنگرف اور پارا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے بہرحال اختلاف رہتا ہے اس سے کہ یہ اس ٹائپ کی چیزیں نہیں استعمال کرانی چاہیے۔ بہرحال میرا آج کا ٹاپک اس پہ ہٹ کے ہے، اس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں مینوپاز۔ مینوپاز یعنی کہ سنیاس، سنیاس یعنی کہ ماہواری کا بند ہو جانا۔ مینوپاز جو ہے خواتین کی زندگی میں ایک بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ یہ خواتین میں ماہواری کے خاتمے کی طبی اصطلاح ہے کہ اب ان کی ماہواری بند ہو گئی ہے اور اب بچے پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں، اور اب اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ناممکن تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم طبی باتیں کرتے ہیں کہ طبی جو اصطلاح ہے جس کے اندر کہ جب ماہواری ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بچے بھی پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ بہت ساری خواتین جو ہیں ان میں اس کے بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جو ماہواری بند ہونے سے ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ قدرتی عمل ہے، یہ جب عمر بڑھتی ہے تو کوئی بھی عورت جب 40 اور 45 سال کی عمر تک پہنچتی ہے، اس میں 50 سال بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی جو اووریز ہیں وہ خصیت الرحم ایسٹروجن ہارمون بنانا بند کر دیتی ہیں۔ اور جب بھی کسی خاتون کو 12 مہینے تک ماہواری نہ ہو، یعنی کہ 1 سال اگر گزر جائے اور نہیں ہوا، تو اسے ہم قدرتی طور پر سنیاس یا مینوپاز ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اب مینوپاز میں آ گئی ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ عام طور پہ بہت ساری دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو جائیں ہو جائیں۔ اور اچھا، ہمارے یہاں خواتین کی خاص طور سے ایک عادت ہوتی ہے، ہماری اماں کو تو 50 سال کے بعد بھی ہوتے رہتے، ہمیں کیوں 40 سال میں بند ہو گئے۔ ہماری خالہ جو تھی اتنے چل رہی تھی، پھر سہیلی سے پوچھتی ہیں سہیلی تمہیں کتنا ہے، وہ کہتی ہے جی میرے تو 50 سال سے زیادہ ہو گئے۔ ارے تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل، اس کا لائف اسٹائل، آپ کا اسٹریس، آپ کے کھانا پینا، آپ کا سب کچھ ہے، وہ لڑکوں سے بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمارے جو بڑے تھے جو کچھ کھایا کرتے تھے اور جو محنتیں کرتے تھے، اب تو ہر کام کے لیے ہم نے ماسی رکھی ہوئی ہے کہ بازار سے مسالے لے کے آئے اور ڈبہ کھولا اور کھانے پک گئے۔ خواتین کے لیے تو عادت ہے، پہلے سل کے اوپر پستا تھا، اب جو ہے وہ سب مشینوں کے اوپر ہے، 2 منٹ کے اندر کی۔ تو اب یہ لڑکیاں، یہ ہمارے یہاں کی خواتین جو اب 40 اور 45 اور 50 کی ہو رہی ہیں، وہ بھی پچھلے 30-40 سالوں میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کو یہ کاموں کی عادت نہیں رہی ہے۔ گھر میں کام کی ایک ماسی ہے، کپڑے دھونے والی ماسی ہے، یا واشنگ مشین پہ بھی اب جو لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اپنے آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ہمیں 40 اور 45 میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 35 سال کے اندر بھی مینوپاز ہو سکتا ہے، اور بنیادی وجہ اس کی آپ کا لائف اسٹائل ہے۔ عام طور پر جو خواتین ہیں ان کو ہم یعنی کہ کہنا چاہیے کہ خواتین میں مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، لیکن مینوپاز اس وقت بھی ہو جائے گا جب خصیت الرحم یا اووریز جو کو کسی بھی وجہ سے نکال دیا جائے۔
یا کسی دوا، کوئی علاج جیسے کینسر کے علاج میں، یا پھر جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے اووریز اپنا کام کرنا بند کر دے۔ کچھ دواؤں کا سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے 25-25 سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ ارلی مینوپاز ان کو ہو چکا ہوتا ہے سوری، ان کے ہارمونس کے اثر اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج کریں کہ نہ کریں۔ بہت کم کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو واپس اووریز کو اسٹارٹ کر سکیں، لیکن عام طور کے اوپر جب وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہیں، جیسے دل اپنی دھڑکن دینا بند کر دیتا ہے، تو پھر اس کو آپ دوبارہ نہیں کر سکتے۔ چند کیسز میں ہو سکتا ہے کہ جی چلے آپ اسے الیکٹرک شاک دیں اور وہ اٹھ جائے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو بالکل یہی صورتحال ہے ان خواتین کے ساتھ بھی، کہ اگر ان کی اووریز نے اپنا وہ کام کرنا بند کر دیا تو پھر اب وہ ان کو اسٹارٹ مینسس نہیں ہو سکتے۔ مینوپاز جو ہے بہت سی خواتین میں غیر آرام دہ علامات سے منسلک ہے۔ مطلب غیر آرام دہ سے یہ کہ انہیں بہت سارے اس کے سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، جیسے گرم سا یعنی کہ چمک، کیا کہتے ہیں، ہاٹ فلیشز۔ ان کو ہاٹ فلیشز بہت زیادہ ہوتے ہیں، چہرے پہ سے آگ نکل رہی ہے، آنکھوں میں سے آگ نکل رہی ہے، گرمی میں نہیں جا سکتی، اے سی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یا وہ ان کو دھوپ میں نکلنا جو ہے ان کے لیے بڑی مصیبت کا کام ہوتا ہے، یا رات کو پسینہ بہت زیادہ آنا، نائٹ سویٹنگ ہم اسے کہتے ہیں، ڈسٹرب سلیپ ہے، پریشان نیند کے اندر پریشان، نیند نہیں آ رہی ہے، ایک آدھ گھنٹہ سوئی پھر اٹھ گئی، پھر آگ لگنے لگی سب۔ اچھا، موڈ میں تبدیلی، ان کو موڈ میں تبدیلی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، غصہ ایک دم سے آ جانا، ایک دم اپنے آپ کو ہائپر کر دینا، ایک دم تھوڑا سا رونا شروع کر دینا، ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جانا، گردن جھکائے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑھتی ہوئی بے چینی ہے، چڑچڑاپن، ڈپریشن، یہ سب چیزیں مطلب ایک ہی اس کے اندر آتی ہیں، جسے ہم اسٹریس میں بھی شمار کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ مینوپاز ہے، بہت بڑی وجہ مینوپاز ہے۔ اچھا، یادداشت کمزور ہونا، تھوڑی سی یادداشت بھی کمزور لگتی ہے اپنے آپ کو۔ اچھا، ایک ڈیو ٹو ایج بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے ہو گیا کہ شاید یہ سب انہی چیزوں کا سائڈ افیکٹ ہے۔ اچھا، مینوپاز سے پہلے جو ہے ماہواری عام طور پر بے قاعدہ ہو جاتی ہے، مطلب 1 مہینہ آئی، 1 مہینہ نہیں آئی، 2 مہینے تک آتی رہی، پھر 1-2 مہینے پھر غائب ہو گئی، 15 دن کے بعد دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی، پیشاب کا بار بار آنا، ان کے بار بار اٹھنا ہے، خواتین کو اچھا شکایت کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ عام طور پر پانی بھی نہیں پیتی۔ ارجنسی آف یورین یعنی کہ پیشاب کا جلدی سے آنا، چھینکنا، کھانسنا، یعنی کہ پیشاب کا کنٹرول نہ ہونا یا نکل جانا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی چھینک آئی یا زور سے ہنسی، کہیں ہنس رہے ہیں لوگ، پتہ چلا پیشاب نکل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اس ایج کے ساتھ ساتھ شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویجائنل ڈرائنس بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی اسی ہارمونس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ انٹر کورس کرنے میں بہت درد ہوتا ہے، اور عام طور پر اس ایج کی یا اس اور دور سے گزرنے والی خواتین جو ہوتی ہیں نا، انٹر کورس سے گھبراتی ہیں، بھاگتی ہیں، کہتی ہیں نہیں 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 نہیں۔ اکثر مرد آ کے بولتے ہیں، میں نے کہا بھائی اب کیا کریں، یہ تو ان کا کہنا چاہیے کہ سسٹم ہے، اب چل رہا ہے، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، بہت ساری دوائیں ہیں جو کچھ آپ دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے اور چٹکلے ہیں بہت سارے، کسی دن موقع ہوگا تو ہم اس سے بھی بات کریں گے۔ جلد کی خشکی ہو سکتی ہے ڈرائنس بہت زیادہ ہوتی ہے، پانی یعنی کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے، لیکن وہ پیشاب کے چکر میں پانی نہیں پی رہی ہوتی ہیں تو مزید ڈرائنس ہو جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ رہی ہیں۔ اچھا، ان سب چیزوں کا علاج جو ہوتا ہے نا، وہ پھر کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس جا کے کہ جی ہم بیوٹیشین کے پاس گئے، فلانے بیوٹیشین نے ہمیں یہ بتایا یہ بتایا، وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کو اپنا کیا کیا خیال رکھنا ہے۔ آج کل بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ وائٹامن سی وغیرہ ہے، اس کی جو ہے ڈرپیں لگ رہی ہیں، تب تو ڈرپیں لگتی ہیں گی کہ وائٹامن سی کی ادھر ڈرپ ہے، چہرے میں انجیکشن لگا لگا کے وہ پانی ہائیڈریٹ کرنا، حالانکہ یہ بہت غلط حرکتیں ہیں، لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو سب کچھ چلتا ہے، اور جب تک بیوقوف زندہ ہے عقل مند بھوکا نہیں مرتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اچھا، ان میں بہت زیادہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے ریڈیشن، مطلب ریڈیشن نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ لوگ جو اپنے کروا رہے ہوتے ہیں گے تو اپنے اس کے وجہ سے تھراپی کرواتے ہیں، تو اس تھراپی کی وجہ سے بھی بہت سارا جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، قبض ہونے لگتا ہے، بالوں کے جو ہے ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کھردرے ایک دم۔ تو یہ بہت ساری علامات ہیں، لیکن ان علامات کو آپ اپنی ڈائٹ سے، لائف اسٹائل سے چینج کریں، بجائے اس کے کہ آپ بیوٹیشین کے پاس جا کے ہزاروں روپے کی کریمیں لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو یہ سب ایک غلط حرکت ہوتی ہے۔ اچھا، کیا مینوپاز کے جو طویل مدتی نقصانات یا سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں بہت لمبے عرصے کے لیے؟ جی ہاں، مینوپاز کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔
یہ لیکن آپ نے ان کو اگر سنبھال لیں، مطلب ہر چیز کے ایک نقصانات ہوتے ہیں، لیکن ان نقصانات کو سنبھالنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کا اسٹائل یہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ ہم ان نقصانات کو کیسے سنبھالیں۔ جیسے آسٹیوپروسس ہے، آسٹیوپروسس بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری خواتین کو، جس میں ہڈیوں کا پتلا یا کمزور اور بھربھرا پن ہونا، یہ سب ہڈیوں کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک خاموش بیماری ہے، آہستہ آہستہ خواتین کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ 40 سال سے کے پہلے جو ہے اپنے وائٹامن ڈی اور کیلشیم اور اس ٹائپ کی چیزیں، ویسے تو خیر خواتین کو میرا خیال ہے مستقل ہی کھانا چاہیے، سال میں 1 2 مہینے 3 مہینے تو ضرور ان کو کھاتے رہنا چاہیے، یہ چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ میں نے خاموش بیماری اس لیے کیا ہے کیونکہ جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا، وہ اس وقت تک کوئی تبدیلی بھی نوٹ نہیں کرتے جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے۔ جب وہ ذرا سا گرے ٹوٹ گئے، ذرا سا ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، کلائی کی ہڈی ٹوٹنے کی ہے، عام طور پر کولے کی ہڈی بہت زیادہ ٹوٹتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اوپر چوٹ آ سکتی ہے، ذرا سے جھٹکوں سے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی، کلائی کی ہڈی بھی ٹوٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو شاید اتنی معلومات نہ ہوتی ہوں، لیکن پہلے اتنی ٹوٹتی بھی نہیں ہوں گی کیونکہ دودھ دہی مکھن اور اس ٹائپ کی چیزیں ہماری خواتین بہت زیادہ کھایا کرتی تھیں۔ لیکن اب یہ سب چیزیں کہ موٹاپا ہو جائے گا، کولیسٹرول کا ڈر ہے، یہ چیزیں ہیں، دودھ اچھا نہیں ملتا۔ تو بہرحال آپ کی خوراک میں کافی سے زیادہ کیلشیم کا استعمال ہونا چاہیے، یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنائے گا۔ خواتین کو چاہیے کہ مینوپاز سے پہلے ہی 1000 ملی گرام کیلشیم روزانہ استعمال کریں، لیکن اس کو چیک کرتے رہیں۔ اسی طرح وائٹامن ڈی ہے، اس کا بھی استعمال ہونا چاہیے۔ مینوپاز کے بعد 1500 ملی گرام تک کیلشیم ہمیں روزانہ استعمال کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، مطلب یہ نہیں ہو کہ آنکھ بند کر کے کھاتے ہیں، پہلا کیلشیم کی پتھری ہو گئی۔ مجھے ایک صاحب نے ابھی کچھ دیر سے پہلے تھا کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو ڈاکٹر نے ان کو کیلشیم کھلایا، کیلشیم کھلائے کچھ ضرورت سے زیادہ کھلا دیے بغیر چیک کرائے، وہ ان کو جو تھی گردے میں پتھریاں بن گئیں، وہ ایک اور مصیبت کہ اب اس کو کیا علاج کریں۔ تو یہ ڈاکٹر سے اپنے مشورہ کریں اور اپنے آپ کو چیک کریں، 3 مہینے 6 مہینے میں ضرور چیک کرواتے رہیں، کیونکہ مینوپاز تو اب زندگی بھر کے لیے ہے، تو جب تک ہے ہر 6 مہینے یا کچھ نہیں تو سال کے اندر ضرور چیک کروا لیں کہ بھئی کم ہے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کریں، واک کریں، اچھی غذا استعمال کریں، پھل سبزیاں خوب کھائیں، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی آسٹیوپروسس سے بچنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موسم اگر آپ کو سوٹ کرے، ابھی تو سردی ہے، لیکن دہی ہے، کالی مرچ اور تھوڑی سی اس میں دار چینی کا پاؤڈر ہے، وہ اگر ہم اس میں ڈال دیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا اور کارآمد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ مینوپاز کے بعد جو ہے نا، دل کی بیماری کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے گا۔ دل کی بیماری جو ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ایسٹروجن بن رہا ہوتا ہے، یہ تو باقی فزیولوجی تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے کہ اگر ایسٹروجن وغیرہ یہ سب چیزیں کم ہو جاتی ہیں یا بننا بند ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے باقی، لیکن ہمیں اس سے زیادہ بس لوگوں کو احتیاطاً بتا دیں کہ جی ہمیں جو ہے یہ دل کی بیماری کا خطرہ ہے اور آپ کو یہ چیزوں کا خیال بہت زیادہ کرنا ہے۔ لیکن اس سب چیزوں کے لیے نا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کو ذرا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ہارمونز کی اگر ہم یہ تھراپی استعمال کرتے ہیں تو اس سے اور بہت سارے مختلف کینسرز وغیرہ ہونے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اس میں جیسے دل کی بیماریاں، ہمارے موڈ ڈس آرڈر کی ابھی میں نے بات کی تھی کہ غصہ آنا، موڈ کی خرابی یا مزاج کی خرابی، وہ کبھی ایک گانا آیا کرتا تھا نا، کس نے توڑا ہے دل حضور کا، تو حقیقی طور پر جو ڈپریشن جو ہے نا ایک موڈ ڈس آرڈر بھی ہے۔ ہمیں اپنے موڈ کو اچھا کرنا ہے، کیونکہ عام طور پر جو مریض جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہم سے آ کے کیا سوال کرتے ہیں کہ اب یہ تمام علامات کیا ہمارے پوری زندگی رہیں گی، یہ خطرہ ہمیں ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مینوپاز کی علامت جو ہے نا عام طور پر زیادہ وقت تک نہیں رہتی، ہاں اس کا خطرہ ضرور رہتا ہے، وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کی لائف اسٹائل اچھا کر لیتے ہیں، اپنی غذا اچھی کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ اچھی اور متوازن اور صحت بخش کھانے کھائیں، ورزش کریں، سیڈنٹری لائف اسٹائل آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ دھوپ کھانی ہے، بازاروں میں نہیں گھومنا، پارک میں گھومنا ہے گا۔ لوگ کہتے ہیں، ہمیں آ کے بتاتے ہیں ہم نے تو بہت گھومتے ہیں، کہاں بازاروں میں گھومنا نہیں ہوتا، آپ پارک چلے جائیں، کہیں اور واک کے لیے کریں، چھت کے اوپر کریں، روڈ پہ ہی کر لیں، نہیں تو اپنے کمروں میں کر لیں، لان ٹیرس جو ہو۔ اپنے طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ ویسے تو خیر ہمیشہ پوری زندگی میں ہونا چاہیے، 5 سال اور 10 سال اور 20 سال کی تمام عمروں میں ہی یہ سب کچھ ہونا چاہیے،
لیکن اگر پھر بھی وہ ہے کہ جوش جوانی ہوتا ہے تو اس وقت ہم اتنا زیادہ ہر چیز کو نہیں کر رہے ہوتے، نہیں لفٹ کراتے، تو خوش رہنا، اسٹریس فری رہنا، یہ سب چیزیں جو ہے خواتین کی زندگی میں مثبت اثر لاتی ہیں، اور مینوپاز کے بعد بھی ایک لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مشکلات پیش آئیں تو یا یہ علامات دکھائی دیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ یہ نہ ہو۔ لیکن ہر چیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں بھاگتے رہنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو یا اپنے لائف سٹائل کو خود ٹھیک کرنا چاہیے، جیسے ہی میں نے ہر دفعہ کہا کہ لائف سٹائل اپنے ٹھیک کریں، سیڈنٹری لائف سٹائل بند کریں۔ اچھا ہمارے ہوتا ہے لیکن صاحب وہ گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے جی، اب واک کریں، لیکن صاحب واک کیسے کریں، گھٹنا ٹھیک ہوگا تو کریں گے نا۔ اچھا جب گھٹنا ٹھیک تھا تب آپ کرتے تھے؟ نہیں تب بھی نہیں کرتے تھے، تو بھائی تب کرنے کے بعد کون کرے گا؟ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جب توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پتے میں پتھری ہو گئی ہے یا کچھ اور ہو گئی ہے، وہ نہیں نہیں اب پرہیز کریں گے، اب احتیاط کریں گے، اب ہمیں بیمار ہو جاتے ہیں، جہاں ٹھیک ہوئے پھر واپس وہیں شروع، پیٹ خراب، پیچش ہے، یہ وہ، ہر چیز کے لیے لوگ اس وقت تو دعا کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، میرا خیال ہے میں نے شاید کوئی حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے نا کہ جب ہم لوگوں پہ کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو وہ ہے ہم سے توبہ طلب کرتا ہے اور ہماری طرف آتا ہے، لیکن جب ہم اس سے پریشانی یا مصیبت ٹال دیتے ہیں تو وہ ایسے مکر جاتا ہے کہ جیسے اس نے برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے انسانوں کا یا سب کا مزاج ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو سوال لوگ اور کرتے ہیں کہ کیا مینوپاز کے بعد جو ہے جنسی خواہش میں کمی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، بہت کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہارمونز کی سطح کم ہے، جبکہ جنسی عمل میں بے چینی، تکلیف اور درد کی شدت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے عمر کے حصے میں خواتین اس عمل سے دور رہنا چاہتی ہیں، اور اس سے اپنے ہارمون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وجائنل ڈرائنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وجائنا جو ہے ایک دم ڈرائی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے آپ ان کو اور درد اور تکلیف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ لوبریکینٹ استعمال کر بھی لیں لیکن اس سے بھی بہت سارے لوبریکینٹ سے الرجی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ خارش ہونے لگی یا بیکوریا شروع ہو گیا تو برابر۔ اچھا کوشچن ہوتے ہیں بہت سارے، جس میں ایک سا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سے مجھے مینوپاز شروع ہوا ہے مجھے ایک شرمناک مسئلہ ہے کہ جب میں ہنستی ہوں کھانستی ہوں تو میرا پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی چند قطرے اور کبھی زیادہ، تو اور میں ناپاک ہو جاتی ہوں، تو کس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینوپاز شروع ہونے کے بعد جو ہے کچھ خواتین کو مثانے کو کنٹرول رکھنے میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پٹھے یا مسل جو مثانے کو گھیرتے ہیں اور پیشاب کو روکنے یا کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک تو علاج وہ ہے بہت سادہ سا، یعنی کہ ورزش سے ہو سکتا ہے، جیسے کیگل ورزش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیگل ایکسرسائزیں ہمیں سیکھ لینی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی ایسی ایکسرسائزیں ہیں۔ اس ایکسرسائز کے ذریعے ہم ان پٹھوں کو مضبوط کر سکتے ہیں جو کہ پیشاب کو نکلنے سے روکتے ہیں۔ اس ایکسرسائز کا تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایکسرسائز کرنے کے لیے جو پیلوک مسلس کو اس طرح سکیڑا یا کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، جیسے وجائنل اوپننگ یا اندام نانی کے ہم سوراخ کو ٹائٹ کرتے ہیں یا بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو زور دیا تو اس کو دبا بند کر کے رکھا، اور پھر جیسے میں نے پیشاب کو روکنے کی خواہش کرتے ہیں تو اسے سکوڑ کر ہولڈ کریں، 5 تک گنتی گنیں، پھر چھوڑ دیں، پھر چند سیکنڈ انتظار کریں۔ اس طرح دن میں کم از کم 50 مرتبہ ایسے ہی کرتے رہیں اور لمبی مدت تک کرتے رہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس ایکسرسائز کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ ایکسرسائز ایسی ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں کہ آپ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں، کوئی نہ دکھائی دے رہا ہے نہ کچھ ہے، لیکن بس اپنے آپ کو تھوڑا سا کر کر کے اتنا ہیبیچول کر لیں کہ دن تو یہ آپ کے مسل اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر اس قسم کی شکایت نہیں ہوتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ اچھا میری کھانے کی عادتیں تو نہیں بدلی، میرا لائف سٹائل وہی ہے، لیکن میرا وزن بڑھ رہا ہے، کیا اس کی وجہ مینوپاز ہے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے کہ مینوپاز کے دوران اور بعد میں جسم کا میٹابولزم تبدیل ہوتا ہے۔ 30 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک ہر ایک کا میٹابولزم جو ہے نا سست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بات وہی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اپنی غذا اور ورزش کا خیال کریں۔ ایک سوال لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، تو مینوپاز والی خواتین کو شارٹ ٹرم میموری یا قلیل مدتی یادداشت کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے چابیوں کا مقام بھول جانا، کہاں چابیاں کر رکھی تھیں، لکھتے بولتے وقت ٹاپک کے بارے میں بھول جانا، ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی، بات چیت ہو رہی ہے، ابھی میں نے کیا کہا تھا۔ یہ سب مصروف طرز زندگی، گھر یا آفس یا کام کے دباؤ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی چیزوں کا تھوڑا سا خیال کریں، اور اپنے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہربل ہمارے ہیں، جہاں ہمارے میں ہے نٹس وغیرہ، بادام، پستہ، کاجو،
یہ چیزیں استعمال کریں اور ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو ان کا استعمال باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ایک پوسٹ دیکھی ہوگی کہ اس کے اندر یہی تھا کہ سردیاں آ رہی ہیں، اپنے بچوں کو بادام، پستہ، کاجو اور اخروٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں سب استعمال کرائیں، ورنہ آپ کے بچوں سے ورنہ جو ہے آپ کے پیسوں سے آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ یہ چیزیں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوگا۔ لازمی چیز ہے، وہ آپ بیمار ہوں گے، بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر فیس دیں گے، پھر ان پیسوں سے وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا، تو اپنے بچوں کو کھلائیں یہ ساری چیزیں۔ اچھا، مینوپاز میری روزمرہ کی زندگی کو کیا متاثر کرے گا؟ اچھا، یہ سب آپ کے اوپر منحصر ہے۔ بہت ساری خواتین بہت سوال کرتی ہیں، بہت سارے اس میں پوچھتی ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ بھائی جب ہوگا تو آپ نپٹیں، لیکن اگر آپ اپنے لائف اسٹائل اچھا کریں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مینوپاز زندگی کا قدرتی عمل ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بیمار ہو گئے تو اب کیسے ٹھیک ہوں گے، یہ ہے نہ ہی یہ صحت کا کوئی ایشو ہے کہ یہ ہمارے لائف اسٹائل کو متاثر کرے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہماری زندگی میں بچپن سے بڑھاپے تک مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب خواتین یا لڑکی جو ہے بڑی ہوتی ہے تو ماہواری شروع ہوتی ہے، مختلف ریپروڈکٹیو آرگن بڑے ہونے لگتے ہیں، ناف کے بغل میں بال نکلتے ہیں، بریسٹ بڑے ہو جاتے ہیں، ہر مہینے ماہواری ہونے لگتی ہے۔ یہ سب ایک نارمل فینومینا ہے، تو کم ہو یا زیادہ اس کا انحصار آپ کے لائف اسٹائل پر بھی ہوتا ہے۔ پھر شادی، بچے، بچے بڑے ہو کر ان کی شادی، تو شادی کے بعد گھر چھوڑ کر الگ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام واقعات ہماری زندگی میں نا ایک عجیب سا اسٹریس پیدا کرتے ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں میں سوچ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اپنے لیے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی لائف اسٹائل ہمارے مینوپاز پر بھی ایفیکٹ ڈالتا ہے کہ ہم تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، پہلے یوں ہوتا تھا، پھر یہ ہوتا تھا۔ بہت ساری خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہمیں ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی HRT جس کو ہم کہتے ہیں استعمال کی جاتی ہیں؟ تو HRT کبھی بھی کسی اچھے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان ریسرچ کے مطابق جو اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ جو ہے زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر، اسٹروک، کورونری ہارٹ ڈیزیز وغیرہ کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ایسی تمام چیزیں کسی اچھے گائنوکولوجسٹ کی نگرانی میں ہی استعمال کرنی چاہیے، اور اگر ہم اپنی چیزوں کو بہت اچھا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس طریقے سے بیمار نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے اپنے مریضوں کے لیے، اور اگر کوئی مریضہ بھی سن رہی ہے یا کوئی صاحب سن رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس ٹائپ کی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، تاکہ ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔